تو رمضان کا مہینہ گزر گیا، عبادتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ، لیکن اب جب یہ چلا گیا ہے تو ہم سب کے دل میں نا ایک سوال ضرور اٹھتا ہے۔ اور وہ سوال یہی ہے کہ بھئی رمضان تو ختم ہو گیا، لیکن کیا وہ قبول بھی ہوا؟ ہم نے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، دعائیں بھی خوب مانگی، مگر ان سب کا کیا بنا؟ کیا ہماری یہ ساری کوششیں، یہ بھاگ دوڑ اللہ کے ہاں قبول ہوئی بھی کہ نہیں؟ اب دیکھیں، قبولیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آسمان سے کوئی آواز آئے گی یا کوئی فرشتہ آ کے بتائے گا کہ مبارک ہو، آپ کا رمضان قبول ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نشانیاں، اس کے اشارے ہمارے اپنے اندر رکھے ہیں، ہمارے دل میں، ہماری زبان میں، ہماری عادتوں میں۔ تو آئیے ذرا مل کر دیکھتے ہیں کہ وہ نشانیاں ہیں کیا۔ اچھا، تو بنیادی طور پر 3 بڑی نشانیاں ہیں۔ پہلا، دل کا بدل جانا، دوسرا، زبان کا شکر گزار ہو جانا، اور تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، تنہائی میں بھی اپنے رب سے جڑے رہنا۔ چلیں ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی نشانی ہے دل کا بدلنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن گناہوں کی طرف دل پہلے بھاگتا تھا، اب ان سے ایک بیزاری سی محسوس ہوتی ہے۔ آپ سوچیں، وہی کمرہ ہے، وہی فون ہاتھ میں ہے، وہی پرانے مواقع موجود ہیں، مگر اب دل نہیں کرتا۔ اندر سے ایک آواز آتی ہے جو روک لیتی ہے۔ بس یہی اندرونی روک، یہی دل کی تبدیلی قبولیت کی پہلی اور شاید سب سے بڑی علامت ہے۔ پھر آتی ہے دوسری نشانی، زبان کا بدل جانا۔ پہلے ہر چھوٹی بات پر شکوہ، شکایت، یہ نہیں ہے، وہ کیوں ہو گیا۔ لیکن رمضان کے بعد اگر زبان پر شکر آ جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی الحمدللہ نکلے، صبح کی چائے کا کپ ہاتھ میں ہو اور بے اختیار منہ سے نکلے الحمدللہ، تو سمجھیں کہ کچھ بدلا ہے۔ یہ احساس کہ یہ جو سانس آ جا رہی ہے نا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہی شکر گزاری کی زبان قبولیت کی نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی، یہ اصل امتحان ہے، تنہائی میں استقامت۔ مطلب یہ کہ لوگوں کے سامنے تو ہم سبھی اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل انسان وہ ہے جو وہ اپنی تنہائی میں ہوتا ہے۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا، تب ہمارا رویہ کیسا ہے، تب ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ اگر رمضان کے بعد ہماری تنہائیاں بھی پاکیزہ ہو گئی ہیں تو یہ بہت بڑی علامت ہے۔ کیا خوب بات کہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ فرماتے ہیں، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے تو یہ دیکھے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تب وہ کیا کرتا ہے۔ سچ تو یہی ہے، ہمارا اصل کردار، ہماری اصلیت ہماری تنہائیوں میں چھپی ہے، اور یہی قبولیت کا سچا معیار ہے۔ اچھا، اب یہاں آ کر نا دل میں ایک خوف سا پیدا ہوتا ہے، ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ نشانیاں مجھے اپنے اندر نظر نہ آئیں تو کیا مطلب میری ساری محنت ضائع ہو گئی، میرا رمضان قبول ہی نہیں ہوا؟ یہ سوچ کر تو مایوسی ہونے لگتی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، مایوس بالکل نہیں ہونا۔ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں، ہماری کوتاہیوں اور ہماری سوچ سے بہت بہت زیادہ وسیع ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ 2 دروازے ہیں۔ ایک تھا رمضان کا دروازہ، رحمتوں کا، برکتوں کا، ایک خاص سیزن، ٹھیک ہے؟ وہ دروازہ اب اس سال کے لیے بند ہو گیا ہے۔ لیکن ایک دوسرا دروازہ ہے، اللہ کی رحمت کا، اس کی توبہ کا دروازہ، اور وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ 24 گھنٹے، سال کے 365 دن ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تو رمضان کا جانا کسی چیز کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئی شروعات کا موقع ہے۔ یہ جو شوال کے دن ہے نا، یہ ایک سنہری موقع ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ ایک نیا تعلق، ایک فریش سٹارٹ لیں۔ اور اس نئی شروعات کے لیے کرنا کیا ہے؟ کوئی بہت لمبا چوڑا کام نہیں، بس ایک چھوٹا سا لیکن بہت طاقتور عمل۔ آج رات جب سب سو جائیں، بالکل اکیلے میں، کسی کو بتائے بغیر اپنے رب سے صرف ایک چھوٹی سی دعا کریں۔ اور دعا کیا ہے؟ صرف یہ کہیے، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ بس دل کی گہرائی سے پورے خلوص کے ساتھ صرف یہ ایک جملہ۔ اور آخر میں بس یہ سوچئے، جس دن کسی انسان کے دل میں یہ دعا آ جاتی ہے، جس دن وہ یہ مانگنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے، کیا وہ اسی لمحے سے قبولیت کے راستے پر چل نہیں پڑا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ دعا مانگنے کی توفیق مل جانا ہی شاید قبولیت کی سب سے پہلی اور سب سے خوبصورت نشانی ہے۔